والسلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكأي من آیۃ فی السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں، یمرون علیہا، جن پر سے وہ گزرتے ہیں، وہم عنہا معرضون، اور وہ ان سے بے دھیان ہوتے ہیں۔ یعنی آسمان و زمین میں اتنی عجیب و غریب چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نشانیاں ہیں کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، اس کی قدرت کو پہچاننا چاہے، اس پر ایمان لانے کی تودو کرے، تو وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ رب العالمین پر ایمان لے آتا ہے۔ لیکن یہ کتنی ہی نشانیاں ایسی ہیں جن پر سے روز گزرتے ہیں لیکن بے دھیان ہوتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ جو نشانی کو دیکھ کر غور و فکر کرے، تدبر کرے، سوچے، اپنی عقل کا استعمال کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو جو بے دھیان گزر جائے، اس کے لیے وہ پھر ہدایت کا باعث اور سبب نہیں بنتی ہے۔ یمرون علیہا، اس پر سے وہ گزرتے ہیں۔ گزرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ چلتے ہوئے گزرتے ہیں، کئی نشانیوں پر سے چلتے ہوئے بھی گزرتے ہیں، لیکن ہر نشانی سے چلتے ہوئے گزرتے ہیں یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ آسمانوں کی نشانیوں پر سے تو کوئی بھی چلتا ہوا نہیں گزرتا۔ تو مراد یہ ہے کہ دنیا میں زندگی بسر کرتے، چلتے پھرتے، ان کی نظروں کے سامنے سے، نگاہوں کے سامنے سے بے شمار ایسی نشانیاں گزرتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر اگر یہ ان نشانیوں ہی کو اپنے لیے ہدایت کا باعث اور سبب بنانا چاہیں، غور و فکر کریں، تو وہ ان کی ہدایت کا سبب بن جائیں۔ بندہ دوسری نشانیوں کو نہ بھی دیکھے تو اپنے جسم کو دیکھ لے۔ بے شمار نشانیاں اللہ رب العالمین نے آپ کے جسم میں آپ کو دی ہیں، جو غور و تدبر کرنے سے، فکر کرنے سے اور سوچنے سمجھنے سے، عقل کو استعمال کرنے سے ہدایت کا باعث اور سبب بن جاتی ہیں۔ اتنا بڑا آسمان ہے، بغیر کسی ستون کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ ہم ایک چھت جو ہے وہ 5 مرلے کی ستون کے دیواروں کے بغیر کھڑی نہیں کر سکتے، تو اس نے تو اتنے بڑے آسمان، پھر اس جیسے اور بھی اس کے اوپر کئی آسمان ہیں، تو بغیر ستونوں کے اس نے کھڑے کیے ہیں۔ تو یہ نشانی ہے۔ اور اسی طرح زمین کی بے شمار نشانیاں ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہیں، کہ ان کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو، اللہ تعالیٰ کے اختیار کو، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو پہچانا جا سکتا ہے، اور اس پر ایمان لانے کا باعث اور سبب وہ بن سکتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا اتنا بڑا دعویٰ اس کی کتاب کے اندر کہ اس نے کہا کہ میں ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہوں، میرے علاوہ کوئی ہے جس نے ایک مکھی پیدا کی ہو، مکھی کا پر ہی پیدا کیا ہو، تو کوئی جرأت کرتا ہے اس میں اقرار کرنے کی کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے فلاں چیز کو پیدا کیا ہے؟ تو جب اللہ رب العالمین ہی ہے سب کا پیدا کرنے والا، یہ تم بھی مانتے ہو، تو پھر عبادت کے وقت جو ہے وہ دوسروں کو اس کا شریک کیوں بناتے ہو؟ پھر مانگنے، سوال کرنے اور دیگر عبادات میں جو ہے وہ اس کے شریک کیوں بناتے ہو؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس حال میں کہ وہ شریک بنانے والے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کو بھی مانتے ہیں اور اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک بنانے والے ہوتے ہیں،
اور ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی رکھتے ہیں یعنی اپنے ایمان میں عقیدہ توحید میں شرک کی آمیزش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے دعوے کے ساتھ شرک کرنے والوں کی پہلی مثال کفار قریش ہیں، جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، خود ان کو پیدا کرنے والے کے بارے میں جب ان سے سوالات کرنے کا اللہ رب العالمین نے کہا تو خود اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الزخرف میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اور یقیناً اگر تو ان سے سوال کرے کہ ان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ اور اسی طرح اگر تو ان سے پوچھے گا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ بے شک یقیناً کس نے پیدا کیا ان کو، من خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، تو یہ اس کے بھی جواب میں کہیں گے آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو پھر یہ اس اقرار کے بعد بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور کن لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، یعنی جو خالق ہے، مالک ہے، جو داتا ہے، دستگیر ہے، گنج بخش ہے، وہ نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ جو کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، کہ جو ان کو نہ تکلیف دے سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ساڑی انہاں دے اگے تے ایدی انہاں دی او دے اگے، تو ساڑی او سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں، اس طرح کی باتیں سنتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں بھی۔ تو یہ وہی باتیں ہیں جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اور یہی باتیں آج مسلمان بھی کرتے ہیں۔ تو بھی جو ان کی سنتا ہے وہ ڈائریکٹ ہماری بھی سنتا ہے، تو ڈائریکٹ انہیں سے مانگنا چاہیے۔ اب انبیاء علیہ السلام کی جتنی دعائیں قرآن میں آئی ہیں وہ ساری اللہم سے یا ربنا سے، کوئی واسطہ وسیلہ اس میں نہیں ہے۔ بابا جی آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی، اللہ رب العالمین سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھے توبہ والے، تو وہ کیا تھے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو ربنا سے شروع ہے، درمیان میں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے۔ اور یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی، کس کو وسیلہ بنایا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تمام انبیاء کی دعائیں اسی طرح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور جتنی دعائیں یہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، یہ ساری دعائیں ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، تو کس کے واسطے وسیلے کے ساتھ ہیں؟ یہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرنی ہے، کسی کو واسطہ وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 قسم کے واسطے وسیلے جو ہے وہ کتاب و سنت میں جائز ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ایک تو اللہ رب العالمین نے خود حکم دیا قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے اچھے پیارے پیارے نام ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے اس کو پکارو۔ تو اللہ رب العالمین کی صفات کا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ دے کر اللہ رب العالمین کو پکارنا، دعا کرنا جو ہے وہ درست ہے۔ اور دوسرا ہے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں کہ اللہ میں نے فلاں کام تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا، اگر وہ میرا کام تجھے پسند ہے تو میرا فلاں یہ کام جو ہے وہ کر دے۔ جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کئی بار آپ نے سنا ہوگا، 3 لوگ غار کے اندر پھنس گئے اور آگے پتھر آ گیا، تو ان تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا، تو اللہ رب العالمین نے اس پتھر کو ان کے سامنے سے ہٹا دیا۔ اور تیسرا ہے نیک بندہ جو زندہ ہو،
نیک بندے کا وسیلہ جو زندہ ہو۔ اس کی دلیل دوں گا کہ نیک بندہ جو زندہ ہو، فوت شدہ نیک بندہ اس کا وسیلہ نہیں دیا جا سکتا، زندہ نیک بندہ ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے، دنیا میں تھے، تو لوگ ان سے دعائیں کروانے کے لیے آیا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی کرواتے تھے، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے تو خطبہ دے رہے تھے، تو مکہ سے چل کر مدینہ میں ابو سفیان دعا کروانے کے لیے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بارش نہیں ہو رہی، بارش کے لیے دعا کرے، ہمارے مال مویشی مر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بارش مسلسل اگلے جمعے تک جاری رکھی۔ پھر وہ اگلے جمعے مکہ سے چل کر مدینہ میں آیا اور کہا کہ ہمارے مال مویشی ڈوب رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بارش کو روک دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانے کے لیے آیا کرتے تھے، تو نیک زندہ بندہ جو ہے وہ اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، پھر ایک بار قحط سالی ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے بارشوں کو روک لیا۔ اب لوگ کس کے پاس جانے چاہیے تھے؟ سب سے نیک بندہ کون تھا جس کی قبر مدینے میں تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کی قبر پہ نہیں گئے، مدینے کے اندر ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نہیں گئے، بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس، جو کہ چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے پاس گئے اور کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تھے تو ہم ان کے وسیلے سے دعا کروایا کرتے تھے، آج وہ دنیا میں نہیں ہیں تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ کی نسبت کی وجہ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے۔ تو نیک زندہ بندہ اس کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے۔ فوت شدہ کے وسیلے سے اگر دعا جائز ہوتی تو صحابہ کرام کے پاس کائنات کی سب سے بہترین قبر تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کسی نے بھی جا کر ان کے وسیلے سے ان کی قبر پہ جا کے دعا نہیں کی۔ تو جب ان کی قبر پہ جا کے دعا نہیں کی تو پھر دوسرا اور کون ہے جس کی قبر پر جا کر دعا کی جا سکتی ہے؟ تو یہ لوگ مشرکین مکہ جو تھے یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو مانتے تھے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، پیدا آسمان و زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور ساتھ اس کے شرک بھی کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش بھی ہو سکتی ہے، بندہ مسلمان ہو ساتھ مشرک بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں گے، اور حتیٰ یعبد الاوثان، یہاں تک کہ بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے۔ تو ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین پر خالص ایمان، خالص عقیدہ توحید، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا، صرف اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرنا۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، یہ تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرتے ہیں۔ بھئی ہر وہ چیز جو کسی کی خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے وہ عبادت ہوتی ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ نماز ہے نا، یہ عبادت ہے، لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اگر کسی اور کو دیکھ کر رکوع لمبا کر دیا جائے تو یہ عبادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہے۔ پھر یہ جس کو دیکھ کر رکوع لمبا کیا گیا ہے یہ اس کی عبادت ہے، جس کو دیکھ کر سجدہ لمبا کیا گیا ہو جاتا ہے نا اس طرح کبھی بندہ نماز پڑھتا ہے گھر سے تو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنے کے لیے سے آتا ہے، لیکن یہاں پہ کوئی حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو دیکھ کر رکوع لمبا کر دیتا ہے، سجدہ لمبا کر دیتا ہے، تو یہ اس نے ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش کر دی، ریاکاری کر دی نا۔ تو ریاکاری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر، چھوٹا شرک کہا ہے، تو اس نے شرک کی آمیزش کر دی کہ نماز کا مقصود کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، اس کو خوش کرنا، اس نے بابا جی کو خوش کر دیا، حاجی صاحب کو، چودھری صاحب کو خوش کر دیا، ان کے سامنے اپنے آپ کو نیک باور کروانے کے لیے رکوع لمبا کیا، سجدہ لمبا کیا، تو یہ عبادت اللہ تعالیٰ کی نہیں، اس بابا جی کی، اس چودھری صاحب کی، حاجی صاحب کی ہو گئی۔ تو ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش سے بچا بھی کریں اور اللہ رب العالمین سے توفیق بھی مانگا کریں کہ خالصتاً اللہ رب العالمین اپنی توحید پر ایمان رکھنے کی توفیق دیں۔ مشرکین مکہ جب کعبہ میں جاتے تھے نا تو طواف کے لیے،
حاضری کے لیے تو کہا کرتے تھے لبیک لا شریک لک، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری بربادی ہو، اس کے آگے مت کہنا، اس کے آگے کچھ نہ کہنا، یعنی یہیں تک بس کرو، یہیں تک جو ہے نا وہ اکتفا کرو کہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ الا شریکن ہوا لک، ایک شریک ہے جو تیرا ہی ہے۔ تو اس طرح وہ جو ہے وہ کعبے کا طواف کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ شرک کی آمیزش۔ تو ایسا ایمان اللہ رب العالمین کو مقصود اور مطلوب ہے ہی نہیں کہ جس کے ساتھ شرک کی آمیزش ہو، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا جائے۔ اس طرح فرشتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے، ایسے ہر نقص سے، کیونکہ اولاد کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ جو محتاج ہوتا ہے۔ محتاجی ہے نا اولاد، کہ بندہ بوڑھا ہو جائے گا، جب کمانے کے قابل نہیں رہے گا تو اب اولاد اس کا سہارا بنے گی۔ تو اولاد کا ہونا یا اولاد کا سوال کرنا، مانگنا، یہ محتاجی کی دلیل ہے، کمزوری کی دلیل ہے۔ تو یہ کمزوری میرے اندر، آپ کے اندر، انسانوں کے اندر ہے، خالق کے اندر یہ کمزوری نہیں ہوتی۔ جو خود لوگوں کو اولاد دینے والا ہے، مال دینے والا ہے، اس کو مال کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا دیا۔ أَشَاهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اور ان کی اس گواہی کو ضرور لکھا جائے گا اور ضرور یہ پوچھے جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین یہ سوال ان سے کریں گے کہ کس بنا پر تمہیں اللہ کی بیٹیاں ان کو کہتے تھے، کیا دلیل تھی تمہارے پاس؟ تم ان کی پیدائش کے وقت وہاں پہ حاضر تھے یا اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل نازل کی تھی اس کی؟ کس بنا پر تم اللہ کی بیٹیاں ان کو کہا کرتے تھے؟ تو اسی طرح مشرکین مکہ لات، منات، عزیٰ جو ہے، ان کو بھی اللہ رب العالمین کا شریک بنایا کرتے تھے۔ ان کے نام پہ بھی جانور چھوڑا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی، ان کے جان پر بھی کھیتی نام پر جو ہے کھیتی چھوڑا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے۔ اس طرح عیسائی تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، ساتھ اللہ کا شریک بھی بناتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ مسیح بن مریم ہی ہے۔ کچھ نے کہا، ایک گروہ، تین ان کے گروہ تھے، ایک کہتا تھا کہ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ تین میں سے تیسرا ہے، ایک مریم، ایک عیسیٰ اور ایک اللہ تعالیٰ، اور کچھ کہتے تھے کہ عیسیٰ ہی سب کچھ ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، بے شک ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، اور ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ اور پھر وہ کیا کرتے تھے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ جو تھے وہ اپنے علماء کو، اپنے احبار و رہبان کو بھی رب بنایا کرتے تھے۔ یہ آپ سے پوچھا گیا کہ وہ رب کس طرح بنا؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عیسائی یہودی عالم تھے بہت بڑے، جب یہ اسلام قبول انہوں نے کیا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم تو احبار و رہبان کو، اپنے علماء کو جو ہے وہ رب نہیں بنایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی حلال کردہ کو حلال اور حرام کردہ کو حرام سمجھتے تھے کہ نہیں؟ ان کا یہ تو سمجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو ہم اگر کہتے ہیں یہ کسی اور نے کیا ہے، جس طرح آج ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بھینس کو حلال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، تقریروں میں بھی، تحریروں میں بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بات کہنا
کہ امام صاحب نے رحمہ اللہ نے حلال کیا ہے بینس کو، یہ دین کے اندر امام صاحب نے مداخلت کی ہے، یہ اختیار ان کو کس نے دیا ہے؟ یہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ وہ بتا کے گئے ہیں، نہ وہ لکھ کے گئے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے، یہ انہوں نے ان کے ذمے لگا دیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ اس طرح وہ یہود و نصارہ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ انبیاء بڑے ہوتے ہیں کہ اولیاء؟ تو جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ان پر تو اللہ لعنت کرے، تو جو اولیاء کی قبروں پہ سجدے کرتے ہیں ان کے گھروں میں اللہ تعالیٰ پھول، انعامات، ان کے اوپر تو لعنت بالاولیٰ اور زیادہ برسنی چاہیے نا، کہ جو انبیاء اللہ تعالیٰ کے چنیدہ سب سے بڑے تھے دنیا کے اندر، ان کی قبروں کو جنہوں نے سجدہ گاہ بنایا ان پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ لعنت کرے، اور جو اولیاء جو انبیاء سے بہت نیچے ہیں ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازے گا، ان پر بھی لعنتیں برسیں گی۔ تو اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد، کلمہ اسلام کا اقرار کرنے کے بعد، اب ہر قسم کا مالک، خالق، رازق اللہ رب العالمین کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ کسی قسم کا شریک بنانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے۔ ہر معاملے میں جس کو بھی عبادت کہا جاتا ہے، وہ نظر و نیاز ہو، وہ قربانی ہو، وہ دعا ہو، وہ نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یا وہ وضو ہو، کوئی بھی عبادت ہے جو خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے وہ عبادت ہے، اس کو خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، وَمَحْيَايَ اور میری زندگی، یعنی زندگی کے اندر میں کوئی بھی کام ایسا نہیں کروں گا جس کے اندر میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک بناؤں۔ ساری زندگی کی تمام تر عبادات خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے، اور زندگی میں بس نہیں، ممات بھی، میری موت بھی اللہ رب العالمین ہی کے لیے، یعنی میری زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، میری تمام تر عبادات کا مالک اللہ رب العالمین۔ اور اس بات کا اظہار ہم نماز میں بھی کرتے ہیں، کئی جگہوں پہ سبحانک اللہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی اس بات کا اظہار، اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ سارے عیبوں سے، سارے نقصوں سے پاک ہے۔ نماز میں مسجد میں یہ پڑھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو پھر فلاں داتا ہے، فلاں دستگیر ہے، فلاں جو ہے فلاں ہے، فلاں اولاد دینے والا، فلاں بیٹے دینے والا، فلاں جو ہے نا فلاں کام کرنے والا ہے۔ یعنی جو کتاب و سنت کا عقیدہ ہے، جو کتابوں میں ہے وہ اور ہے، اور جو ہماری زبانوں پر ہے وہ اور ہے۔ تو زبانوں والا عقیدہ نہیں، کتابوں والا جو عقیدہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، وہ عقیدہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی توحید والا عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ ہے جو جنت کا باعث اور سبب بننے والا ہے۔ تو وہ عقیدہ اپنائیں جو کتابوں کے اندر ہے، جو قرآن کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر ہے، احادیث کے اندر ہے۔ پھر ہم پڑھتے ہیں تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری تمام تر عبادات، زبانی، مالی، بدنی، ساری عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اچھا، مسجد میں یہ اقرار کرتے ہیں، نماز کے اندر یہ اقرار کرتے ہیں، اور باہر جا کے پھر نذرانے، نظر اللہ، نیاز حسین، پھر اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ تو جو بھی عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اس میں شریک کیا جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس حال میں کہ وہ شریک بنانے والے ہوتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، تو کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں
کہ ان پر اللہ کے عذاب میں سے کوئی ڈھانک لینے والی آفت آ پڑے یا ان کے پاس قیامت آ جائے بغتتاً اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں، ان کو پتہ بھی نہ ہو قیامت اچانک آئے گی نا۔ جانور کا دودھ دھونے والا دودھ دھو رہا ہوگا، اچانک قیامت آ جائے گی۔ بچہ جننے والی بچے کو جنم نہیں دے سکے گی، اچانک قیامت آ جائے گی، اتنی اچانک قیامت آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس بات سے بے خوف ہیں، ڈرتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس شرک کے کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کا کوئی اچانک عذاب آ جائے جو ڈانپ لینے والا ہو، یا قیامت آ جائے اچانک اور ان کو پتہ بھی نہ ہو، شعور بھی نہ ہو۔ کیا اس بات سے ڈرتے نہیں ہیں، بے خوف ہیں؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ مکمل بصیرت پر، انا میں، ومن اتبعنی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری اتباع کی، وسبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، وما انا من المشرکین اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، شریک بنانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے، پیچھے بھی ہم نے کئی آیات جو ہیں وہ پڑھی ہیں، کہ اللہ رب العالمین کا راستہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، ہدایت کا راستہ، جنت کا راستہ، وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ دو نہیں ہو سکتے کہ جی یہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے۔ ایک بات اس پر یہ سمجھ لیں جو ہمارے معاشرے کے مطابق ہے، ہمارے معاشرے میں کوئی مسئلہ کسی کو بتایا جاتا ہے نا، یا کوئی پوچھتا ہے تو اس کا جواب دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کس مذہب کے مطابق ہے، کہ کس امام صاحب کے مطابق ہے، یا کس فقہ کے مطابق ہے۔ کہتے ہیں نا کہ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ 4 فقہ ہیں، ان میں سے کسی ایک کو ماننا لازم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ ہے، احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے۔ تو ان میں سے کسی ایک کے فقہ کو، ایک کے جو ہے وہ موقف کو لینا لوگ فرض سمجھتے ہیں، اور ہمارے پاکستان میں ویسے حنفی ہی ہیں، مالکی شافعی حنبلی بہت کم، کوئی 1000 میں سے ایک آپ کو ملے گا۔ باہر آپ عربوں میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ مالکی شافعی ملتے ہیں، حنبلی ملتے ہیں، حنفی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی فقہوں میں سے کسی ایک فقہ کو اپنانا اور اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو بنانا اور اعمال کرنا یہ ضروری ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ایک ہے دین منزل من اللہ، دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، وہ بھی موجود ہے کہ نہیں؟ اور وہ بھی فقہ ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی نا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین میں فقیہ بنا دے۔ وہ کون سی فقاہت دے کے گئے ہیں؟ کوئی اپنی فقہ انہوں نے مرتب کی ہے؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو ہے اس کو پھیلا کر گئے ہیں، اس کی دعوت کو دے کر گئے ہیں۔ ایک اللہ رب العالمین کا دین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور وہ بھی بغیر کسی نقطے کی کمی کے بغیر جو ہے وہ موجود ہے، اور ایک ہیں ائمہ کی فقہیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ اب ان کو لینا چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لینا چاہیے؟ اچھا، اگر کوئی کتاب و سنت سے ڈائریکٹ مسئلہ لیتا ہے اور وہ بتاتا ہے تو کہا جاتا ہے جی کون سی فقہ کے مطابق ہے؟ اچھا، اگر امام صاحب کی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کے مطابق ہے تو اب حنبلی اعتراض کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ ہم تو اس کو نہیں مانتے؟ شافعی اعتراض کریں گے کہ ہم اس کو نہیں مانتے؟ مالکی اعتراض کریں گے ہم اس کو نہیں مانتے؟ اگر امام مالک رحمہ اللہ کی فقہ کے مطابق بتایا جائے گا تو دوسرے تینوں اعتراض کریں گے۔ لیکن اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق بتا دیا جائے گا تو کسی کا اعتراض بنتا ہے؟ اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک آدمی ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں،
اب ایک کی شادی ہوئی، وہ الگ باپ کے گھر سے نکل کے الگ مکان بنا لیا. دوسرے کی شادی ہوئی، وہ بھی باپ کے گھر سے نکل گیا، اس نے الگ مکان. تیسرے کی شادی ہوئی، وہ بھی باپ کے گھر سے نکل گیا، الگ مکان اس نے بنا لیا. اب چوتھا جو سب سے چھوٹا ہے وہ باپ کے گھر میں، اس کی شادی ہوئی، وہ باپ کے ساتھ ہے. اب باپ فوت ہو گیا ہے. اب لوگوں نے ان کو ملامت کیا کہ بھئی اب تو باپ بھی زندگی میں نہیں رہا، تو اب آپ بھائیوں کو اکٹھے ہو کر رہنا چاہیے. اب کیا خیال ہے کہ یہ چھوٹے بھائی کو کسی بڑے بھائیوں میں سے کسی کے گھر جانا چاہیے یا ان سب کو ادھر آنا چاہیے؟ اگر یہ چھوٹا بھائی جائے گا بڑے کے گھر تو دوسرے دو اعتراض کریں گے کہ ہمارے گھر کیوں نہیں آیا. اگر درمیان والے کے جائے گا تو بڑا اور چھوٹا جو ہے وہ اعتراض کریں گے کہ ہمارے گھر نہیں آیا. چھوٹے کے گھر جائے گا تو دوسرے دونوں اعتراض کریں گے بڑے کہ ہمارے گھر آنا چاہیے تھا، ہم بڑے ہیں. تو حل اس کا کیا ہے کہ اصل کیا تھی؟ جو باپ کا گھر ہے وہ اصل ہے نا. تو ان تینوں کو جو باہر گئے ہیں، عقل مند لوگ جو فیصلہ کریں گے وہ یہ کریں گے کہ یہ تینوں باپ کے گھر آ جائیں، کہ کسی کا اعتراض بنے ہی نہ کہ کون کس کے پاس گیا ہے. یہ چونکہ اصل تھی، اساس تھی، بنیاد تھی، یہاں پہ ان کا جنم ہوا، یہاں پہ یہ پلے بڑے، یہاں پہ ان کا باپ تھا، تو یہ اصل ہے. لہذا یہ تینوں جو باہر نکلے تھے اگر اکٹھے ہونا چاہتے ہیں، اتفاق اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں تو باپ کے گھر میں آ جائے، پھر اتحاد ہوگا نا. اگر کسی ایک کے گھر میں جائے گا چھوٹا تو دوسرے اعتراض کریں گے، پھر اتحاد نہیں ہوگا. اگر اتحاد کرنا چاہتے ہیں، اتفاق کرنا چاہتے ہیں تو امت مسلمہ کا باپ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو داؤد میں حدیث ہے کہ میں تمہارے والد کی منزلت پر ہوں، اس لیے کہ تمہارا معلم ہوں، تمہیں سکھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا دین، پیغامات، احکامات، منہیات تم تک پہنچاتا ہوں، لہذا تمہارے والد کی منزلت پر ہوں. تو اگر اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں امت مسلمہ تو پھر یہ فقہوں کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے باپ ہیں، روحانی والد ہیں، ان کے گھر میں آنا چاہیے، پھر ان کے دین کو لینا چاہیے. اگر ان کے بچوں میں سے کسی کے پاس جائیں گے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس، یہ سارے ان کے بچے ہیں نا، تو ان کے پاس جائیں گے تو دوسرے اعتراض کریں گے، مالک کے پاس جائیں گے تو دوسرے اعتراض کریں گے. تو اگر پھر اتحاد نہیں ہوگا. کسی کے بھی گھر جائیں گے، آپ کوئی مسئلہ لے لیں، جو فقہ حنفی کے مطابق ہوگا دوسری فقہیں اس کا انکار کرتی ہیں، جو مالکی کے مطابق ہوگا دوسری فقہیں اس کا انکار کرتی ہیں، جو حنبلی کے مطابق ہوگا دوسری فقہیں اس کا انکار کرتی ہیں. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایسا ہے، احادیث ایسی ہیں، قرآن ایسا ہے کہ جس میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا نا قرآن مجید کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی، جو حکم والے ہیں، ان کی اطاعت کرو. اب یہ اولو الامر سے مراد لیتے ہیں کہ یہ چاروں امام ہیں. ہم کہتے ہیں چلو چاروں امام ہیں، ویسے صحیح بات یہ ہے کہ ان سے مراد سارے حکمران ہیں. یہ چاروں امام بھی ہیں اور باقی سارے بھی حکمران، اولو الامر، اساتذہ، علماء، سارے اس میں شامل ہیں. لیکن چلیں آپ چار اماموں کو ہی لیں، وہی مراد ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اماموں کی اطاعت کرو. لیکن آگے کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر ان کے ساتھ تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے کسی مسئلے کے اندر، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول کی طرف لوٹنا ہے. اب بتائیں، تین لوگ ہیں نا جن کی اطاعت کا حکم دیا، اللہ، رسول، اولو الامر. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ پھر وہ کون ہے جن کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ؟ وہ ائمہ ہیں. تو جب ائمہ کے ساتھ اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اللہ کے رسول کی طرف، قرآن اور حدیث کی طرف. تو ہم پہلے ہی کیوں نہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ لیں؟ پہلے کیوں کسی فقہ کی طرف جائیں؟ اگر اتحاد، اتفاق امت مسلمہ پیدا کرنے میں واقع ہی سنجیدہ ہے تو اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے، شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ کس گھر میں جائیں گے، کہاں سے دین کو لیں گے تو اختلاف نہیں ہو سکتا. تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منزل من اللہ دین ہے، اللہ رب العالمین کا نازل کردہ دین ہے. اس کو لیں گے، اس کے مطابق بتائیں گے تو کوئی اعتراض نہیں بنتا ہے.
کیونکہ اس سے بہتر بات، اس سے بہتر ہدایت اور ہے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل کہہ دیجئے ہادہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرہ، مکمل بصیرت پر۔ بصارت اور بصیرت میں فرق ہوتا ہے۔ بصارت ہوتا ہے آنکھوں کا دیکھنا، اور بصیرت ہوتا ہے دل کے ساتھ سوچنا، یعنی سوچ سمجھ کر مکمل تحقیق کے بعد جو ہے نا وہ کسی مسئلے پر اس کو اختیار کرنا۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بتا دو کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں مکمل بصیرت پر، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی، میری پیروی کرنے والے بھی اسی پر بلاتے ہیں اور اسی راستے پر ہیں اور مکمل بصیرت پر ہیں، یعنی آنکھوں سے دیکھ کر، دل کے ساتھ سوچ کر، مکمل بصیرت کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین کے راستے پر ہیں اور اسی کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ باقی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، امام ابو حنیفہ کی فقہ کو ماننے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مکمل بصیرت پر ان کی فقہ پر ہوں، اس لیے کہ یہ دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو حنفی کہلانے والے، امام ابو حنیفہ کے مقلد کہنے والے بے شمار معاملات میں ان سے بھی اختلاف کرتے ہیں، خود بھی۔ ان کے شاگرد جو دو بڑے مشہور ہیں، امام محمد ابو یوسف رحمہم اللہ، ان کی کتابیں آپ پڑھ لیں، بے شمار اختلاف انہوں نے اپنے استاد کے ساتھ، امام ابو حنیفہ کے ساتھ کیے ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک شاگرد بتائیں جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف کیا ہو۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 1,00,000 سے متجاوز جمع غفیر تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ اختلاف کیا ہو، یا قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں سے کوئی جرت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ اختلاف کرے، تو جب ایسی شخصیت کے اوپر نازل ہونے والا دین باقی ہے تو پھر دوسروں کی فقہوں کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لیں، اسی کو مطابق اپنا عقیدہ بنائیں، اس کی مطابق جو ہے وہ عمل کریں، یہی جنت کا راستہ ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کل ہادہ سبیلی، کہہ دیجیے یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، اور اس راستے پر میں اللہ رب العالمین کی طرف بلاتا ہوں۔ یعنی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹ کر کسی اور کے طریقے کے مطابق دعوت ہوگی، وہ دعوت الی اللہ نہیں ہوگی۔ دعوت الی اللہ کون سی ہے؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، جو آپ کے دین کی دعوت ہے، آپ کے منزل من اللہ پیغامات کی دعوت ہے، وہ دعوت الی اللہ ہے۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کے دین کی، ان کی فقہ کی دعوت ہے، بنائی ہوئی دعوت ہے، بنائے ہوئے مسائل کی دعوت ہے، وہ دعوت الی اللہ نہیں ہے۔ دعوت الی اللہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منزل من اللہ دین کی ہے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور اللہ پاک ہے کس چیز سے؟ تمام تر نقائص سے اور تمام تر عیوب سے پاک ہے۔ جو یہ عیب ہے نا، جو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ عیب ہیں جو اللہ تعالیٰ پر لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام تر عیوب سے پاک ہے۔ اور آج کل مسلمان کیا کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ اللہ کی قسم، یہ بھی اللہ تعالیٰ پر عیب لگاتے ہیں۔ اور اسی طرح کا عیب لگاتے ہیں جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ کے، اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کے جو عیب لگایا، وہی مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے باوجود اللہ رب العالمین پر عیب لگا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات میں آپ کی عبدیت کو، آپ کی بشریت کو، آپ کو اپنا بندہ ہونے کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ کلمہ ہم پڑھتے ہیں، کسی کو کلمہ مسلمان کرنے کے لیے کیا پڑھاتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ نورہ ورسولہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ تمام انبیاء اللہ رب العالمین کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ یہ وہ دین ہے جو منزل من اللہ دین ہے، یہ وہ شریعت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔
اسی کی دعوت کو دینا، اسی کی دعوت کو پھیلانا، یہی شعور لوگوں کو دینا، یہ دعوت اللہ ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، اس پر میں اللہ رب العالمین کی طرف بلاتا ہوں، یہ دعوت اللہ ہے۔ اس کے علاوہ جو دعوتیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں وہ دعوت اللہ نہیں ہے، وہ کسی امام کی طرف دعوت ہے، کسی پیر کی طرف دعوت ہے، کسی گدی نشین کی طرف دعوت ہے، وہ دعوت اللہ نہیں ہے۔ دعوت اللہ وہی ہے جو قرآن ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، شریک بنانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہلوایا، انہوں نے بھی کہا کہ وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، کیونکہ یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی بھی دعویٰ کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، مشرکین مکہ بھی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو بھی کہہ دیا کہ ان کو بتا دیجئے کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ ابراہیم یہودی ہے، قرآن مجید میں فرمایا نہ ابراہیم یہودی ہیں یا نہ نصارہ میں سے ہیں اور نہ ہی مشرکین میں سے ہیں۔ وہ تو دین حنیف کو ماننے والے، دین حنیف کیا ہے؟ یک طرفہ، ایک طرف ہو جانے والا، سارے راستوں کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آنے والا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر کچھ مرد ہی۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ رجالاً، مرد تھے۔ یہاں سے انبیاء کی بشریت بھی ثابت ہوتی ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ سارے کے سارے مرد تھے، کسی عورت کو نبوت نہیں دی ہے، کسی عورت کو اللہ رب العالمین نے نبوت نہیں دی ہے، جس طرح کہ مشہور ہے سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں، اور آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی ان کے بارے میں۔ لوگ کہتے ہیں یہ بھی نبی تھیں کہ ان کے پاس بھی وحی آئی، بھئی ان کے پاس وحی ضرور آئی تھی لیکن احکام کی نہیں، شریعت کی نہیں، منہیات کی نہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے جس پر احکامات نازل ہو، جس پر شریعت نازل ہو۔ ان پر شریعت نہیں، ان کو تسلی دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی کیا دی گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بتا دیتی کہ یہ میرا بیٹا ہے، یعنی یہ پردہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا وہ اس کو برقرار نہ رکھ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے ان کو تسلی دی۔ اس طرح تسلی کی وحی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجی ہے، لیکن احکام کی، شریعت کی، منہیات کی صرف اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، ان پر ہی بھیجی ہے۔ تو یہ آیت دلیل ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر کچھ مرد ہی جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، من اہل القریٰ، بستیوں والوں میں سے۔ اچھا، ایک بار یہ بات سمجھ لیں کہ رجالن سے تمام انبیاء کی بشریت اللہ تعالیٰ نے ثابت کی ہے۔ دوسرا کہ تمام کے تمام انبیاء جو ہے وہ مرد تھے، کوئی عورت اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنائی۔ کہ عام مردوں پر اور انبیاء پر فرق کیا ہے؟ نوحی الیہم، کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی، عام لوگوں پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں آتے ہیں، ان پر وحی آتی ہے، یہ فرق ہے۔ اور چوتھی بات یہ سمجھ لیں من اہل القریٰ، بستیوں والوں میں سے۔ انبیاء کن میں سے تھے؟ بستیوں والوں میں سے۔ رسول اللہ کن میں سے تھے؟ مکہ والوں میں سے۔ مکہ والوں میں سے تھے تو پھر نور من نور اللہ تو نہ تھے، پھر اللہ میں سے نہیں تھے، مکہ والوں میں سے تھے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، آپ کی والدہ کا نام آمنہ تھا، دودھ پینے والی جو دائی تھی اس کا نام حلیمہ تھا۔ اس طرح آپ کے چچاؤں کا نام، پھپھیوں کا نام، آپ کے خاندان وہ ددیال سے ہوں، ننیال سے ہوں، سب کے نام موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ پھر نور من نور اللہ کا نام بیوقوفی کے سوا اور کیا ہے؟ اگر اللہ کے نور میں سے نور ہیں تو پھر باپ نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر اولاد نہیں ہونی چاہیے تھی، پھر بیویاں نہیں ہونی چاہیے تھیں، پھر خاندان نہیں ہونا چاہیے۔ خاندان ہے، بیوی بچے ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ اللہ کے حصے میں سے حصہ
اللہ کے نور میں سے نور نہیں تھے بلکہ مکہ والوں میں سے تھے۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی تفریق کے بغیر سارے انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ من اہل القریٰ، سارے انبیاء جو ہم نے بھیجے وہ سارے کے سارے مرد تھے، رجال تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ ان پر وحی آتی تھی، اللہ تعالیٰ کے احکامات منہیات نازل ہوتی تھی، اور وہ ان بستیوں والوں میں ہی سے، یعنی جس بستی میں آتے تھے انہی میں سے ہوتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ کے نور میں سے تھا، سارے اپنی اپنی بستیوں والے، سب کے خاندان تھے، سب کے بیوی بچے تھے، سب کھاتے پیتے تھے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو متقی ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ افلا تعقلون، تو کیا پس نہیں تم سمجھتے، تم عقل نہیں رکھتے؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق بنا لو، تقوی اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اپنی طرف سے من گڑت مسائل عقائد بنانے سے اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ کیا یہ سارا کچھ دیکھ کر، زمین میں سیر کر کے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر پھر بھی عقل نہیں رکھتے؟ پھر بھی اپنے دماغ پر زور نہیں دیتے، دل کے ساتھ سوچتے نہیں ہو؟ افلا تعقلون، کیا بس تم عقل نہیں رکھتے؟ سوچ لو، عقل کو استعمال کر لو، شعور کو بیدار کر لو، اور یہ سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے ان پر غور کر لو کہ سارے انبیاء رجال تھے، مرد تھے، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے، وہ اہل بستیوں میں سے تھے۔ اور کیا تم یہ زمین میں سیر نہیں کرتے کہ دیکھیں جو ان سے پہلے لوگوں نے یہ عقیدہ اپنایا، انبیاء کو جھٹلایا، وہ عقیدہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ نہیں اپنایا، تو ان کا حشر کیا ہوا، ان کا حال کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا؟ اگر یہ بھی اس پر رہیں گے تو ان کا بھی انجام ویسا ہی ہوگا۔ تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ جب رسول بالکل نا امید ہو گئے اور انہوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا، ان سے جھوٹ کہا گیا تھا۔ جاءہم نصرنا، تو ہماری مدد آ گئی۔ فنجیا من نشاء، تو ہم نے نجات دی جس کو ہم نے چاہا۔ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور نہیں ہٹایا جاتا ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے۔ جب رسول نا امید ہو گئے تو پھر جو ہے وہ ہماری، اور انہوں نے سوچ لیا کہ ہم سے جھوٹ کہا گیا ہے، تو پھر ہماری مدد آئی۔ اس کے کئی مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب رسول دعوت دیتے تھے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اگر ایمان نہیں لاؤ گے، میری نبوت کا اقرار نہیں کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ تو کافر لوگوں نے یہ سوچا، جب رسولوں نے دعوت دے دے کے اب نا امید ہو گئے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو کافر لوگ جن کو دعوت دی جاتی تھی، عذاب کی دھمکی دی جاتی تھی، انہوں نے گمان کر لیا، انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہمارے ساتھ جو دعوے کیے گئے تھے وہ سارے جھوٹے ہیں، ان میں سے کوئی بھی سچا نہیں ہے، کہ ہم ایمان نہیں لائے پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ مسلمان جو ان پر ایمان لائے تھے وہ انہوں نے سمجھ لیا کہ شاید یہ جھوٹ کہا گیا ہے ہم سے۔ سوچنے کا گناہ نہیں ہوتا، دل میں خیال شیطان ڈال ہی دیتا ہے، اگر ایمان والے بھی مراد ہوں تو کوئی بعید نہیں ہے۔ جب ان کے دل میں یہ خیال آیا تو اللہ تعالیٰ کا نصرت آ گئی، مدد آ گئی، پھر وہ ان کے دل کلیئر ہو گئے۔ اور تیسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انبیاء کے دلوں میں یہ خیال آ گیا، جب دعوت دے کر لوگ مسلمان نہیں ہوئے، ان کی نبوت کا اقرار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید پر نہیں آئے، تو ان کے دلوں میں یہ خیال آ گیا کہ شاید ہم سے جو بات کہی گئی تھی عذاب آئے گا، تو وہ اس دنیا میں نہیں آئے گا، آخرت میں ہی آئے گا۔
تو پھر جب یہ خیال آیا، اب یہ خیال بھی انبیاء کے دل میں آنا کوئی بعید نہیں ہے، بتقاضۂ بشریت آ جاتا ہے کہ شاید یہاں پہ نہ ہو، آخرت میں ہو، تو ان میں سے کوئی بھی مطلب ہو، سارے درست ہیں، ہو سکتا ہے سب کے دلوں میں یہ خیال آئے، تو پھر اللہ رب العالمین کی نصرت آ گئی، مدد آ گئی، اور جو لوگ نہ ماننے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اور مجرم لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے عذاب کو ہٹایا نہیں جا سکتا، رد نہیں کیا جا سکتا۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک یقیناً ان کے بیان میں عقلوں والوں کے لیے ہمیشہ سے ایک عبرت ہے۔ ما کان حدیثا یفترى ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، قرآن مجید کی تعریف اللہ رب العالمین نے کی کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو گڑھ لیا جائے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، وتفسیر کل شیء، اور اس کے اندر ہر چیز کی تفصیل ہے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ جو ایمان ہی نہیں رکھتے، غور و فکر ہی نہیں کرتے، ان کے لیے کوئی چیز بھی ہدایت کا باعث، رحمت کا باعث نہیں بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔